فنگر پرنٹ اس وقت موجود جتنے لوگ ہیں یہ کمپیوٹر کے جا کے اس میں لگائیں، کروڑوں نہیں اربوں کی آبادی ہو، جو میرے فنگر پرنٹ ہیں وہ کسی کے بھی نہیں ہیں۔ اتنی سی جگہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی خدا کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی سی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اندر سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ ایک کا فنگر دوسرے سے نہیں ملتا، لاکھوں نہیں اربوں، بلکہ قیامت تک انسان اور آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے انسان ہیں ہر ایک کا فنگر پرنٹ الگ ہے، ہر ایک کی آواز الگ ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی ناک لگی ہوئی ہے، لیکن ہر ایک کی ناک دوسرے کی ناک سے جدا ہے، ہر ایک کی پیشانی ہے لیکن دوسرے کی پیشانی اس سے الگ ہے، ہر ایک کی داڑھی ہے لیکن ایک کی داڑھی دوسری کی داڑھی سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نیا ماڈل نکالتے ہیں، ہونڈا والے نیا ماڈل نکالتے ہیں، سوزوکی والے نیا ماڈل نکالتے ہیں 2024، تو کیا کرتے ہیں بیچارے؟ دو تین چیزیں تھوڑی سی تبدیل کر دیتے ہیں، اینٹیگیٹر گول کر دیے یا وہ ٹینکی کا شیپ بدل دیا یا ٹاپے ماپ پہ آگے پیچھے کر، دو چار چیزیں آگے پیچھے کر کے نیو ماڈل ہے، نیو ماڈل، تو نیو ماڈل میں دو چار چیزیں آگے پیچھے کرتے ہیں۔ اللہ جب نیو ماڈل دنیا میں بھیجتے ہیں A to Z تبدیل کر دیتے ہیں۔ اپنے باپ سے اس کا بلڈ گروپ بھی الگ ہے، ماں سے بھی الگ ہے، سبحان اللہ، اسی ماں باپ کے خون سے بن رہا ہے اور اسی کے ماں باپ کے خون کا گروپ الگ، بچے کا گروپ الگ۔ یہ ہے اللہ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ، ایسا خوبصورت انسان بناتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے کب یہ چھوٹی منی انگلیاں بن رہی ہیں، کب یہاں کٹر بن رہا ہے، کب اس کا دماغ بن رہا ہے، پتہ ہی نہیں۔ 4 مہینے میں انسان مکمل ہو جاتا ہے، بقیہ 4 مہینے 5 مہینے بس وہ اندر ہے، اپنا ٹائم پورا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے میرے بھائیوں، اس کے بعد اپنا ٹائم پورا ہوتا ہے، دنیا میں آ جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ کو بچہ سب کچھ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے۔ اس وقت کسی نے اس کے کان میں آ کر کہہ دیا یہ دنیا نہیں ہے، یہ تیری ماں کا پیٹ چھوٹا سا ہے، چند دنوں کے بعد تو باہر آئے گا، اتنا بڑا کمرہ ہوگا، اتنی عوام ہوگی، پہاڑ ہوں گے، آسمان ہوگا، درخت ہوں گے، جہاز ہوں گے، جانور ہوں گے۔ تو بچہ کہنے لگا چلو جھوٹ بولتے ہو، یہی میری ماں کا پیٹ، سب ساری دنیا یہی ہے۔ چند دنوں کے بعد جب وہ باہر آیا تو واقعی اس نے دیکھا ہاں میری اماں خود ایک کمرے میں ہے۔ اس ہاسپٹل کے کمرے سے باہر نکلا تو کہنے لگا ہے میں تو سمجھتا تھا یہ ہاسپٹل ہی سب کچھ ہے، پتہ چلا کہ یہ باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ اور آگے آیا تو دیکھا اتنا سمندر اور آسمان اور چاند اور سورج سب کچھ۔ اللہ نے نبی بھیجا کہ اس انسان کو بتا دو کہ یہ دنیا سے بڑھ کر آگے ایک اور جہاں ہے۔ یہ ہیں اللہ کے پیغمبر اور ان کے نائبین، یہ درس دیتے ہیں، یہ اللہ کی اتری ہوئی کتاب ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد ایک اور کائنات ہے، ایک اور دنیا ہے۔ جی آج سائنس ریسرچ کر کے کہتی ہے، آج سائنس تحقیق کر کے کہتی ہے کہ جناب یہ جو ہے نا اس طرح وجود میں آیا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ کیسے بنا، اللہ تعالیٰ نے بنانے کا زمین و آسمان کا طریقہ سب بتا دیا، قرآن پاک میں ذکر کر دیا۔ اور قرآن پاک میں ہی اللہ نے یہ بتا دیا دیکھو اگر اچھے کام کر کے آؤ گے نا تو جنت ہے، اور برے کام کر کے آؤ گے تو جہنم بھی ہے، آگ ہے، وہاں جلنا پڑے گا۔ تو کچھ لوگ ایمان لے آئے کہ نہیں بات صحیح ہے، کچھ لوگوں نے کہا ابے چھوڑو چھوڑو سب باتیں ہیں۔ جو ایمان لے آئے مسلمان ہوئے، جنہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو ایسی باتیں وہ کافر ہو گئے۔ ہمارے پیارے شیخ جن کا میں غلام، جن کے پاؤں کی خاک، حضرت والا نے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا، اس کو تمثیل سے سمجھا۔ فرمایا کہ ایک آدمی شکار کرنے کے لیے، مچھلی کا شکار کرنے کے لیے دریا پہ پہنچا، سمندر میں پہنچا، اور اس نے اپنے کنڈے کے اندر ایک لقمہ لگایا جھینگے کا یا کسی بھی چیز کا، تاکہ وہ مچھلی اس کو آئے اور کھائے۔ اور یہ پوری پکنک کے ساتھ، سن رہے عبداللہ، پوری پکنک کی تیاری کے ساتھ اپنے ساتھ ہر چیز، تیل، کڑھائی اور جناب چولہا جلانے کے لیے چھری، کانٹا، یہ سب تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور جناب پکنک مچھلی پکڑ کے تازی تازی مچھلی بھون کے کھائیں گے۔ اب انہوں نے اپنے اپنے کنڈے ڈال دیے دریا میں، ٹھیک؟ اب مچھلیاں دیکھ رہی ہیں او لقمہ تر مل رہا ہے، مل رہا ہے، زبردست چیز ہے۔ مچھلیاں جانے لگی۔ مچھلیوں میں ایک بڑا مولانا مچھلی ہے، اس کا نام ہے رہو مچھلی۔ رہو، ہمارے حضرت کہتے ہیں رہو کھایا کرو، رہو، کیونکہ رہو مچھلی جو ہے پانی اگر یوں چل رہا ہے تو رہو یوں جاتا ہے۔ فرمایا تم رہو کھاؤ گے تو تم معاشرہ یوں چل رہا ہوگا، تم معاشرے کے الٹا چلو گے، دین اور شریعت پر عمل کرنے کے اعتبار سے۔ تو وہ رہو آیا، اس نے کہا مچھلیوں سے، ارے ارے مچھلیوں، منیوں، چنیوں، میری بچیوں،
نا 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 نا، یہ لقمہ نہیں کھانا، یہ لقمہ نہیں کھانا، اگر تم نے یہ لقمہ کھایا، یہ لقمہ نہیں ہے، یہ پھندا ہے، پھندا تمہارے حلق میں پھنس جائے گا۔ اور پھر دریا کے باہر اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس آگ ہے، گرم گرم تیل ہے، تمہیں پکڑ کر پھر وہ اپنی چھری سے تمہیں کاٹیں گے، گرم گرم تیل میں ڈالیں گے، پھر ان کے جو ہے نا 10 انگلیاں یہ تمہیں پکڑ کے کھائیں گی، اور جناب مزے کے ساتھ۔ اب مچھلیوں نے رہو مولانا کی بات سنی، مولانا بات کر کے چلا گیا رہو صاحب۔ مچھلیوں نے آپس میں کہا یہ خود کھانا چاہتا ہے، یہ خود کھانا چاہتا ہے، ہمیں منع کرتا ہے، ہیں؟ چلا گیا، ہاں چلا گیا، چلو۔ یہ جناب مچھلیاں بھاگی بھاگی گئی، اب جیسی انہوں نے جا کے انہوں نے اب کیا، وہ تو ہک تھا، وہ ڈائریکٹ اوپر لگ گیا، رسی ہلی، صیاد سمجھ گیا چل بابا آ گیا، اس نے کھینچنا شروع کر دیا۔ اب جب کھچ دی ہوئی اوپر آئی تو آنکھیں کھلی ان کے، ہیں یہ تو کوئی اور جہاں آ گیا، ہم کہاں تھی؟ دیکھتی ہیں آگ لگی ہوئی ہے، تیل گرم ہو رہا ہے، چھری لے کے کھڑے ہوئے جناب۔ اب تو ان کو سب مولانا رہو کی بات یاد آ گئی کہ یار وہ تو صحیح کہتا تھا، ہم تو پھنس گئی، اب کیا کریں؟ اب کہتی ہیں شکاری بھائی ہمیں واپس بھیج دے۔ شکاری کہتا ہے چل واپس بھیج دے، ساری رات سے جاگ رہا ہوں، تجھے واپس بھیجنے کے لیے بھی جاگ رہا ہوں، اتنی رات سے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوں بڑی مشکل سے، تو ہاتھ میں آئی ہے، اب تو واپس کیسے جائے گی؟ اب ہمارے پیٹ میں جائے گی تو اب ہم تیرے کو کاٹیں گے۔ تو ایسا ہی ہے میرے بھائیوں، اسرائیل علیہ السلام لے کر بیٹھے میں، انتظار کر کے بیٹھے میں، جیسے ہی ٹائم پورا ہوتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جیسے ہی ٹائم پورا ہوتا ہے جھٹ چل میاں، اسی وقت جان نکال دیتے ہیں، ذرا انتظار نہیں کرتے، وہ کہے کہ ایک ایکسکیوز می، تھوڑا سا